اب اس کا حوالہ دے رہا ہوں، بہت بڑی چوٹی کی کتاب الاستبصار شیخ طوسی کی، اس کی جلد 3 صفحہ 352، یہ جو بہت بڑی بات میں نے ریفرنس کے طور پہ کی، الاستبصار جلد 3، یہ میرے سامنے الاستبصار ہے۔ چونکہ بعض لوگ یہ بات کہی جاتی ہے، شیعہ حضرات اس کا انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ لغو ہے، یہ سنی لوگوں کی گھڑی ہوئی بات ہے، میں اہل سنت کا حوالہ نہیں دے رہا ہوں۔ بہت بڑی اونچے درجے کی کتاب ہے اہل تشیع کی الاستبصار، جس درجے کی ہماری سیاستہ ہیں اس درجے میں کتاب ہے الاستبصار، شیخ الطائفہ ابو جعفر محمد بن حسن الطوسی کی، اور یہ مصنف 460 ہجری میں وفات ہوئی۔ اس الاستبصار کی جلد 3 جز ثالث چھپی ہوئی ہے کتاب تہران کی، مطبوعہ 1390 تہران کی چھپی ہوئی، اس کے اندر فقہی مسئلہ بیان ہو رہا ہے، ان کی فقہ کی شریعت کی کتاب ہے، 205 نمبر فصل کا ہے، صفحہ نمبر 352 ہے، جلد 3 پہ صفحہ 352، فصل نمبر جو عنوان ہے چیپٹر باب وہ 205 ہے، اور مسئلہ شریعت کا یہ پوچھا گیا ہے کہ اگر شوہر فوت ہو جائے تو زوجہ اسی کے گھر میں ہی رہے یا جا سکتی ہے کسی دوسری جگہ؟ بیوہ شوہر فوت ہونے کے بعد اسی گھر میں رہے یا جا سکتی ہے، یہ عنوان ہے۔ اس عنوان پر شیخ الطائفہ ابو جعفر بن محمد الطوسی بن الحسن الطوسی وہ بیان کرتے ہیں پوری روایت کے ساتھ، عن ابی عبداللہ علیہ السلام، سیدنا امام محمد الباقر، امام جعفر صادق کا قول بیان کرتے ہیں، ان سے فتویٰ دیتے ہیں امام جعفر صادق کا، تو وہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن سنان اور معاویہ بن عمار کہتے ہیں ہم نے سوال کیا سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ جو اس طرح شوہر جس کا فوت ہو جائے وہ عورت عدت کے لیے اپنے شوہر کے گھر میں ہی رہے عدت کے لیے یا جا بھی سکتی ہے کہیں؟ یہ سوال کیا، آپ نے فرمایا کالا حیث شاءت، جہاں چاہے عدت پوری کرنا جا سکتی ہے۔ ان علی علیہ السلام لما توفى عمر اتا الى ام کلثوم فانطلق بها الى بیتہ، ام کلثوم بنت فاطمہ الزہرا، وہ جو سیدنا عمر فاروق کی زوجہ تھی، بیوی تھی، جب حضرت فاروق اعظم کا وصال ہو گیا، حضرت علی شیر خدا گئے تو یہ چونکہ بیوہ ہو گئی تھی فاروق اعظم کے وصال کے بعد، تو شہزادی ام کلثوم بن فاطمہ کو اپنے گھر لے آئے، عدت اپنے گھر میں آ کے پوری کرائی عمر فاروق کے وصال کے بعد۔ اب سمجھ گئے؟ یہ شریعت کا مسئلہ اخذ کیا ہے شیعہ کتب نے، اس میں کسی سنی کتاب کا دخل نہیں۔ یہ الگ بات کہ آپ اپنی قوم سے چھپائیں، نئی نسلوں سے چھپائیں، اس لیے کہ اگر یہ راز کھل گئے تو آپ کے افسانوں پر ایمان کون لائے گا؟ آپ کی من گھڑت امام جعفر صادق علیہ السلام سے وہ روایت کرتے ہیں سیدنا امام محمد باقر علیہ السلام سے، امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ ام کلثوم بنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ، اور فرماتے ہیں ان کا بیٹا زید بن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے فرمایا کہ حضرت ام کلثوم بنت فاطمہ الزہرا سے بیٹا پیدا ہوا تھا اور اس کا نام تھا زید بن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت سیدہ ام کلثوم بنت فاطمہ الزہرا اور بیٹا ان کا زید بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہی وقت میں وصال فرما گئے، دونوں کی وفات ایک وقت میں ہوئی، اور فرماتے ہیں کہ ان کا جنازہ بھی مشترک پڑھا گیا، ان کا جنازہ اکٹھا پڑھا گیا، تو تصدیق کر دی انہوں نے کہ ان سے بیٹا بھی ہوا تھا زید بن عمر بن الخطاب، اور وہ اور والدہ اکٹھا ایک وقت میں وفات ہوئی۔ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم واہلک عدوہم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے سنا ابھی مولانا عقد ام کلثوم با حضرت عمر، اس کے اندر فرما رہے تھے کہ علماء شیعہ اپنے نوجوانوں سے باتیں چھپاتے ہیں، ان کو خطرہ ہے۔ جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم یہ ویڈیو بھی وضاحت کے لیے بنا رہے ہیں، اس کے علاوہ شیعہ علماء نے نہ کبھی کوئی بات چھپائی ہے نہ کبھی چھپائیں گے، جبکہ مولانا قادری کی ہمت کو میں داد دیتا ہوں کہ آپ اس طرح اپنی قوم کے سامنے ڈنڈی مار رہے ہیں۔ کیا ڈنڈی ماری ہے وہ آپ کو ابھی وضاحت کروں گا، لیکن سب سے پہلے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو اتنا زور دیا جا رہا ہے مختلف ہتھ کنڈوں کے ساتھ، مختلف طریقوں کے ساتھ، کہ فلاں کا یا کسی کا آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ، علی مرتضیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ تعلق مضبوط ثابت کیا جائے، چاہے وہ نام نہاد نکاح ہو یا کوئی اور طریقہ، اس کے فوائد کیا ہیں؟ اس سے یہ مولوی یہ فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ نمبر 1 فائدہ یہ ہے، یہ ان باتوں سے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ جو مظالم حضرت زہرا سلام اللہ علیہا پر ڈھائے گئے تاکہ ان کو چھپایا جا سکے۔ اس کے بعد
وہ حقوق جو حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کے پامال ہوئے، غصب ہوئے، ان کو ظاہر نہ ہونے دیا جائے۔ لیکن میں گزارش کروں گا کہ آپ بجائے ایسے اونچے ہتھ کنڈے استعمال کرنے کے، عوام کو گمراہ کرنے کے بجائے، آپ جس طرح ہم یا ہمارے، میں تو طالب علم ہوں مذہب جعفریہ کا، فقہ جعفریہ کا، لیکن علماء نے جس طریقے سے خلافت امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر امامت اور باقی جتنے بھی مسائل شیعہ ہیں ان کو قرآن سے ثابت کیا ہے، آپ بھی قرآن سے ثابت کریں، نہ کہ اس طرح کے شارٹ کٹ استعمال کر کے عوام کو گمراہ کریں۔ اب آئیے سامعین محترم، جواب کی طرف آتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں ایک گزارش کروں کہ بے شک شیعہ کتب کے اندر جن کے حوالے مولانا قادری نے دیے، عقد ام کلثوم با حضرت عمر موجود ہیں، روایتیں ثابت ہیں، موجود ہیں، اس سے انکار نہیں ہے۔ میں اس سے متعلق ابھی عرض کرتا ہوں۔ اس سے پہلے ایک اور گزارش سن لیں کہ ایک علم ہے جسے علم رجال کہا جاتا ہے، جو ہمارے ہاں بھی ہے اور باقی فرق اسلامیہ میں بھی موجود ہے۔ عوام کو سمجھانے کے لیے مولانا حضرات جانتے ہیں علم رجال کیا چیز ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس کوئی خبر آئی، آپ پوچھتے ہیں کہ آپ نے کس سے سنا؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے فلاں سے سنا۔ اس نے کس سے سنا؟ فلاں سے سنا۔ اس نے کس سے سنا؟ فلاں سے سنا۔ اسے شرعی اصطلاح میں سلسلہ اسناد، سلسلہ سند یا طریق سند کہا جاتا ہے۔ اب اس میں جو کہا جاتا ہے کہ اس نے فلاں سے سنا، اس نے فلاں سے سنا، وہ فلاں کون ہے؟ مثلا زید نے بکر سے سنا، بکر نے خالد سے سنا۔ اب یہ زید، بکر، خالد یہ کون ہیں؟ ان کا پورا بائیو ڈیٹا جاننا، اس بائیو ڈیٹا جاننے کو علم رجال کہا جاتا ہے۔ اور اسی علم رجال کے بلبوتے پر پتہ چلتا ہے کہ حدیث کی کون سی کیٹیگری ہے، حدیث ماننے کے لائق ہے، ماننے کے لائق نہیں ہے، کیونکہ اسی علم رجال پر انحصار ہے حدیث کا۔ اسی سے ثابت ہوگا کہ حدیث صحیح السند ہے، حدیث قوی ہے، حدیث اقوی ہے، حدیث مجہول ہے، یا کس کیٹیگری سے تعلق رکھتی ہے۔ اور یہ علم رجال، جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا، صرف مذہب شیعہ میں نہیں، تمام فرق اسلامیہ کے اندر موجود ہے۔ اور اس علم رجال کا تمام فرق اسلامیہ میں موجود ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ہر حدیث آنکھیں بند کر کے ماننے کے لیے نہیں ہوتی، پہلے اسے علم رجال سے پرکھنا ہوتا ہے، اس کی کیٹیگری واضح ہو جائے، اس کے بعد پھر اس کے عمل کرنے کا یا نہ کرنے کا، اس کے ماننے کا یا انکار کرنے کا حکم صادر ہوگا۔ اس کے بعد دو حصے میں عرض کروں گا۔ ایک وہ حصہ کہ روایات جو کتب غیر شیعہ کے اندر آئی ہیں وہ علم رجال کی روشنی میں کس طرح ہیں۔ دوسرا جو کتب شیعہ کے اندر آئی ہیں ان کو بھی علم رجال کی حیثیت سے بیان کیا جائے گا۔ تو اب غیر شیعہ کتب کے اندر جو عقد ام کلثوم بحضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایتیں آئی ہیں، ان روایتوں کے راوی جو سلسلہ حدیث ہے اس میں جو راوی ہیں، ان راویوں میں ایک راوی ہیں محمد بن اسحاق، اس کے بعد یحییٰ بن قطان۔ ان کو میزان الاعتدال کی جلد نمبر 3 کے اندر مالک نے، سلیمان نے اور تمیمی نے جھوٹا اور کذاب کہا ہے۔ ظاہر ہے
اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جس سند حدیث کے اندر ایسے جھوٹے اور کذاب ہوں گے وہ حدیث قابل قبول نہیں ہوگی۔ اس کے بعد زبیر بن بکار، یہ بھی وہ راوی ہے کہ جو اس قسم کی روایتوں کی سند حدیث میں آئے ہیں۔ ان کے بارے بھی میزان الاعتدال کے اندر فرمایا گیا کہ یہ بھی جھوٹا تھا اور حدیثیں گھڑتا تھا۔ اس کے بعد عمرو بن دینار، اس کے لیے بھی میزان الاعتدال میں کہا گیا، اور کس نے کہا؟ امام احمد نے، امام نسائی نے یہ فرمایا کہ یہ ضعیف ہے اور جھوٹا ہے۔ اس کے بعد محمد بن عمر واقدی، اس سے بھی یہ نام نہاد نکاح کی روایتیں نقل کی گئی ہیں، یہ بھی راویان حدیث میں شامل ہے، اور اس کے بارے میں تہذیب التہذیب کی جلد نمبر 9 میں امام نسائی نے فرمایا کہ یہ جھوٹا ہے۔ اب سامعین محترم، اہل سنت کتب کے اندر جن راویوں سے روایتیں آئی ہیں ان کا مختصر حال، کیونکہ زیادہ طویل ویڈیو نہیں بنایا جا سکتا، مختصر حال آپ کے سامنے پیش کیا۔ آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ پھر ان سے جو حدیثیں منقول کی گئی ہیں وہ قابل قبول ہیں یا قابل قبول نہیں ہیں۔ اب آئیے شیعہ کتب کے راویوں کی طرف، لیکن اس سے پہلے میں یہ گزارش کر دوں اور واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ایک فرقہ واقفیہ ہے، فرقہ زیدیہ اور فرقہ ناصبیہ، یہ سارے کے سارے کتاب مقیاس الدرایہ اس میں مذکور ہے کہ یہ ساروں کا ایک ہی حکم ہے، ان کا شیعت سے کوئی تعلق نہیں ہے اور یہ شیعت سے خارج ہیں، حتیٰ کہ یہ دشمن آل محمد، کیونکہ ناسبی وہ ہوتا ہے جو دشمن آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام ہو، تو لہٰذا زیدیہ اور واقفیہ یہ بھی ناسبیوں کی طرح ہیں، اور اگر کسی سلسلہ حدیث میں کوئی زیدی آ جائے، کوئی ناسبی آ جائے یا کوئی فرقہ واقفیہ سے تعلق رکھنے والا آ جائے تو اس سے بھی حدیث کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اب راویوں کے اسماء کی طرف آتے ہیں۔ تہذیب الاحکام، فروع کافی اور الاستبصار، یہ جو ہماری کتب اربعہ میں سے ہیں، یا ان کے علاوہ باقی کتب شیعہ کے اندر بھی، آپ نے صرف 3-4 کا ذکر کیا، کچھ اور شیعہ کتابوں کے اندر بھی اس نکاح کا تذکرہ موجود ہے، لیکن وہ کن راویوں سے روایتیں ہیں میں عرض کروں۔ ایک ہے حمید بن زیاد اور ابن سماعہ، ان کو رجال مامقانی کی جلد اول کے اندر اور رجال کشی وغیرہ میں فرقہ واقفیہ سے بتایا گیا ہے، اور شیعوں کے نزدیک فرقہ واقفیہ سے تعلق رکھنے والے بالکل زنادقہ اور ناسبیوں کی مثل ہیں۔ اسی طرح ایک اور راوی ہیں حشام بن سالم، رجال کشی میں اس کو بھی فاسق العقیدہ بتایا گیا، کیونکہ یہ اللہ کی شکل و صورت کا قائل تھا، جو کہ مذہب شیعہ کے سراسر خلاف ہے۔ اس کے بعد ایک اور راوی ہیں سلمان بن خالد، اس کو کتاب تنقیح المقال کے مطابق فرقہ زیدیہ سے بتایا گیا ہے کہ جس فرقے کا شیعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کے بعد حماد بن یزید، اس کو بھی علامہ حلی علیہ الرحمہ نے خلاصۃ الاقوال میں ضعیف فرمایا ہے۔ اس کے بعد شیعہ کتب کے اندر کچھ روایتوں کی سند زبیر بن بکار سے جا ملتی ہے کہ جس کا ذکر اہل تسنن کی راویوں کے اندر بھی میں نے کیا، اور یہ واضح ہے میزان الاعتدال میں اس کے بارے میں بتایا گیا کہ اس کا تعلق بھی ناصبین سے تھا، یعنی دشمنان آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام میں سے تھا۔ تو اب خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اس قسم کے راویوں سے اگر روایتیں آئیں،
اس قسم کے مخبروں سے اگر خبر آئے تو وہ کتنی ایک سچی ہو سکتی ہے۔ اب اس کے بعد میں کچھ خاص نکات کی طرف اپنے سامعین کی توجہ مبذول کرانا چاہوں گا، اور جو ابتدا میں نے یہ بھی عرض کیا کہ مولوی قادری نے ڈنڈی ماری ہے اور عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے، حقیقت چھپانے کی کوشش کی ہے، وہ ڈنڈی یہاں پر ماری ہے۔ آپ کلپ دوبارہ سن سکتے ہیں کہ جس کے اندر عربی جملوں میں عربی روایت جو انہوں نے پڑھی ہے، عربی حدیث جو پڑھی ہے، اس کے اندر ام کلثوم زوجہ عمر، اس کو حضرت علی علیہ السلام گھر میں واپس لائے۔ ام کلثوم بنت فاطمۃ الزہرا کا کہیں پر بھی کسی شیعہ کتاب میں ذکر نہیں ہے، یہ مولانا نے ترجمے کے اندر اپنی طرف سے گھڑا ہے اور صاف جھوٹ بولا ہے قوم کے سامنے اور عوام کے سامنے، مسلمانوں کے سامنے۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زوجہ حضرت عمر ام کلثوم، ان کو بعد از انتقال حضرت عمر حضرت علی علیہ السلام اپنے گھر کیوں لے کر آئے؟ تو اس کا جواب عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کتب شیعہ وغیر شیعہ، علماء شیعہ وغیر شیعہ سب اس بات کے قائل ہیں اور سب جانتے ہیں، آپ بھی اس حقیقت سے آگاہ ہوں گے کہ حضرت ابو بکر خلیفہ اول، ان کے انتقال کے بعد آپ کی بیوی حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا، یہ حضرت علی علیہ السلام کے نکاح میں آئیں، اور نکاح کے بعد جب اسماء بنت عمیس حضرت علی علیہ السلام کے گھر تشریف لائیں تو حضرت ابو بکر سے ان کو ایک بیٹی تھی ام کلثوم جس کا نام تھا۔ جب یہ گھر میں آئیں تو اپنے ساتھ اپنی بیٹی ام کلثوم کو بھی حضرت علی علیہ السلام کے گھر لے آئیں، اور اسی ام کلثوم کے ساتھ جو کہ بنت ابا بکر خلیفہ اول ہیں، اسی کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح ہوا، کہ جس سے کچھ راویوں کو تو اشتباہ ہوا اور کچھ نے دشمنی آل محمد کی بنا پر، جس طرح آج کے کچھ نام نہاد مولوی دشمن آل محمد کی بنا پر یہ شکوک و شبہات عوام میں اور سادہ مسلمانوں میں پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ اب اس کا بات کا ذکر، اس بات کا کون قائل ہے؟ غیر شیعہ بھی قائل ہیں، شیعہ بھی قائل ہیں کہ حضرت اسماء بنت عمیس زوجہ ابا بکر، ان کی بیٹی ام کلثوم بنت ابی بکر کے ساتھ حضرت عمر کا نکاح ہوا، جیسا کہ یحییٰ بن شرف جو کہ صحیح مسلم کے شارح بھی ہیں، انہوں نے کتاب تہذیب الاسماء میں یہ بات ذکر فرمائی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح ام کلثوم بنت ابی بکر سے ہوا، اور اس کا ذکر غیر شیعہ کتاب اعلام النساء اس کی جلد 4 کے اندر بھی موجود ہے۔ اور شیعوں میں تو لاتعداد حساب سے کتابوں کے اندر آیا ہے کہ جس ام کلثوم سے نکاح ہوا وہ بنت ابی بکر تھیں، جیسا کہ ہمارے بہت بڑے مرجع آیت اللہ مرعشی نجفی رضوان اللہ تعالی علیہ، انہوں نے کتاب احقاق الحق کے اندر بھی اس بات کا ذکر فرمایا کہ جس ام کلثوم سے حضرت عمر کا نکاح ہوا وہ ام کلثوم بنت ابی بکر ہیں۔ اس کے بعد ایک دو اور نقطے آخر میں عرض کرنا چاہوں گا، جس کو ہمارے سامعین خود بھی سوچ سکتے ہیں، اور جو صحیح تحقیق کرنا چاہتے ہیں وہ بھی سوچیں اور اس پر مزید تحقیق کر سکتے ہیں، ان کو کھلی اجازت ہے، ہم کوئی بات عوام سے اور سامعین سے نہیں چھپا رہے۔ نمبر 1 یہ کہ جیسا کہ آپ نے کلپ کے اندر سنا،
مولانا طاہر القادری بھی فرما رہے ہیں کہ ام کلثوم کا ایک بیٹا تھا زید۔ ام کلثوم اور زید ان دونوں کا ایک ہی وقت میں انتقال ہوا اور ایک ہی وقت میں مشترکہ جنازہ پڑھایا گیا۔ میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ یہ مشترکہ جنازہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے پڑھایا اور امام حسن علیہ السلام کے کہنے پر پڑھایا کہ آپ جنازہ پڑھائیں۔ اب یہ واقعہ کب کا ہے؟ یہ واقعہ امام حسن علیہ السلام کے دور کا ہے، جو واقعہ کربلا سے بہت پہلے ہوا، جبکہ شیعہ و غیر شیعہ علماء نے بہت ساری کتب کے اندر، شیعہ علماء کا اجماع ہے، غیر شیعہ علماء انہوں نے بہت سارے علماء نے یہ تحریر فرمایا کہ ام کلثوم بنت امیر المؤمنین حضرت علی علیہ الصلاۃ والسلام واقعہ کربلا میں موجود تھیں۔ نہ کہ صرف واقعہ کربلا جو سن 61 ہجری میں ہوا، امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد ہوا، نہ صرف اس واقعہ کربلا میں موجود تھیں بلکہ واقعہ کربلا کے بعد جن مقدرات عصمت و طہارت کو قیدی اور اسیر کیا گیا، ان کے اندر اسیر ہو کر شام بھی گئیں اور شام سے رہائی پانے کے بعد واپس مدینہ تشریف لائیں، اور ان کا وہ مشہور نوحہ جو شیعہ وغیر شیعہ کتب کے اندر بھی موجود ہے، یا مدینہ تو جدنا لا تقبلینا، یہ مشہور نوحہ کتابوں کے اندر موجود ہے، اور بی بی کا انتقال سن 62 ہجری کربلا کے بعد ہوا۔ اب اس بات کا ذکر کہ بی بی ام کلثوم بنت امیر المؤمنین واقعہ کربلا اور اس کے بعد بھی موجود تھیں، اس کا ذکر غیر شیعہ علماء میں سے ابن تیفور نے کتاب بلاغات النساء، جمال الدین بغدادی نے کتاب بستان الواعظین وغیرہ میں کیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور آخری نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، وہ یہ ہے جس کو محققین بہت غور کریں اور مزید اس پر تحقیق کریں، کہ آپ نے جیسا کہ کلم میں بھی سنا کہ ام کلثوم زوجہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا تھا زید، جس کا ابھی ہم نے ذکر کیا، اکٹھا انتقال ہوا والدہ کے ساتھ، مشترکہ جنازہ ہوا، جبکہ غیر شیعہ کتاب العقد المنظوم اور شیعہ کتابیں تو بھری ہوئی ہیں کہ بی بی ام کلثوم بنت امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام لا ولد تھیں، آپ کے ہاں کوئی بیٹا نہیں تھا، جبکہ وہ زوجہ حضرت عمر جو ہیں وہ زید نامی بیٹے کی ماں تھیں، سے بیان عرض کر سکتے ہیں۔ میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ کتابوں کے اندر، شیعہ یا غیر شیعہ کتابوں کے اندر جو بھی روایتیں آتی ہیں ان کو آنکھیں بند کر کے ہر حدیث کو، ہر روایت کو نہیں مانا جا سکتا، اس کو پہلے علم رجال کی کسوٹی میں تولا جائے گا۔ اگر ہر حدیث کو اسی طرح مان لیا جائے تو پھر علم رجال کا کیا فائدہ ہے، علم رجال کا کیا معنی ہے؟ تو پھر آپ کی صحائح ستہ کے اندر بھی کتنی ہی ایسی حدیثیں موجود ہیں جو ناقابل عمل ہیں، ناقابل قبول ہیں، مگر جس طرح کے کتاب الحیض و کتاب الغسل وغیرہ میں کچھ ایسی حدیثیں جو آپ کے ہاں بھی ناقابل قبول ہیں، مثلا کسی کو غسل کر کے دکھانا وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی بہت سی ایسی حدیثیں ہیں جن کو علماء جانتے ہیں، عوام کے سامنے نہیں ہیں، لیکن ہم جانتے ہیں کہ شاید یہ آپ کے نزدیک بھی ضعیف ہوں۔ ہم سمجھتے ہیں، جانتے ہیں اور مانتے ہیں کہ ہم سارے مسلمان ہیں، اور اگر اس طرح کی حدیثیں منظر عام پر لائی جائیں تو اس سے غیر مسلمانوں کے سامنے، غیر مسلموں کے سامنے مسلمانوں کی طرف انگشت اٹھائی جا سکتی ہے۔
ہم نہیں چاہتے کہ کسی بھی فرقہ اسلامیہ کے اوپر انگشت نمائی ہو۔ خدا آپ کا اور تمام مسلمانوں کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔